کہ امریکی صدر کی ایک بار پھر فیک نیوز پھیلانے والے میڈیا ہاؤسز پر شدید تنقید۔ صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا قابل قبول نہیں۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز کے رپورٹرز نے غلط رپورٹ پیش کی۔ عوام میں اشتعال اور گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کی افواج نے ایرانی تنصیبات کو مکمل تباہ کیا۔ تباہی کو نہ ماننے والا میڈیا جھوٹا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ تارکین وطن میں بڑی تعداد میں جرائم پیشہ افراد۔ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں 11,000 سے زائد قاتل امریکہ آئے۔ ہر سال 10 تارکین وطن کو امریکہ سے بے دخل کیا جائے گا۔ ٹیرف لاگو کر کے امریکہ کو کئی ٹریلین کے نقصانات سے بچایا۔ بگ بیوٹیفل بل کے ذریعے امریکی تجارت بہتر کریں گے۔ بگ بیوٹیفل بل منظور نہ ہوا تو 68% ٹیکس میں اضافہ ہوگا۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں تھوڑی سی بارش، نظام زندگی شدید متاثر۔ کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کرنٹ لگنے سے کئی افراد زخمی۔ دوسری طرف میئر کراچی مرتضی بھاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ نشیبی علاقوں میں پانی نکالنے کے کام کا جائزہ لیا۔ عملے کو جلد از جلد بارش کا پانی نکالنے کی ہدایت کی۔ عملہ میدان میں رہے تاکہ کسی بھی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں تھوڑی سی بارش، نظام زندگی شدید متاثر۔ کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ملک کے مختلف شہروں میں مانسون بارشیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کے باعث حادثات، 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 27 زخمی۔ جہلم میں رکشہ برساتی نالے میں گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اوکاڑہ میں گھر کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق۔ قصور میں مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے زخمی۔ حجرہ شاہ مقیم میں 3 گھروں کی چھتیں گر گئیں۔ اسلام آباد میں IJP روڈ پر بجلی کا کھمبا گر گیا، 2 افراد جاں بحق، خاتون زخمی۔ ٹنڈوجا میں مدرسے کی چھت گر گئی، 2 طالب علم جاں بحق، 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ فیصل آباد اور رحیم یار خان میں نشیبی علاقوں میں زیر آب آ گئے، انڈر پاسز بھر گئے۔ آندھی کے باعث درخت اور بل بورڈز گر گئے۔ سکھر میں گرد آلود آندھی، بجلی کے پول گر گئے۔ میرپور، ماتیلو اور گردنوا میں مٹی کا طوفان، متعدد سائن بورڈز اکھڑ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیراعظم نے گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ کی باہمت اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا۔ وزیراعظم نے پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کے کلیدی کردار پر روبیو کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم اور مارکو روبیو نے پاکستان امریکہ تعلقات کے مضبوط بنانے پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی وجہ سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل غزہ جنگ ختم کرنے پر متفق۔ غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو رہی ہے، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ایران پر امریکی حملے کے بعد خفیہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں ٹرمپ اور نیتن یاہو غزہ جنگ فوری بند کرنے پر متفق ہوئے۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا یرغمالیوں کو رہا اور حماس کی قیادت کو غزہ بدر کیا جائے گا۔ جو فلسطینی غزہ چھوڑنا چاہیں گے ان کو دوسری ریاست پہنچایا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر امریکی نیوز چینلز پر کڑی تنقید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس لکھا، عوام میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ جعلی خبریں دینے والے رپورٹرز کو فوری نوکری سے نکال دینا چاہیے۔ امریکی صدر نے مزید یہ کہا کہ ایرانی جوہری تنصیب سے کچھ بھی منتقل نہیں کیا گیا۔ جوہری تنصیب سے کچھ باہر نکالا بہت مشکل اور خطرناک ہوتا ہے۔ امریکہ کے تمام خفیہ ادارے پینٹاگون کی رپورٹ لیک کرنے والے کو تلاش نہ کر سکے۔ انٹیلیجنس معلومات لیک ہونے سے سیکیورٹی اداروں پر سوالات اٹھنے لگے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ لیک کرنے والے کو جیل جانا ہوگا۔ رپورٹ لیک کرنے والے کا تعاقب جاری ہے۔ FBI نے بھی معاملے کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کیرولین لیوٹ نے مزید یہ کہا ہے کہ CNN کی جانب سے چلائی جانے والی خبر حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ CNN کو رپورٹر نے متعدد بار فیک نیوز رپورٹ کی۔ صحافت فیکٹس اور سچ کو ڈھونڈنے کا نام ہے۔
ईरानी सुप्रीम लीडर की इसराइल से जंग जीतने पर कौम को मुबारकबाद। आयतुल्लाह खामनाई का सरकारी टीवी पर कौम के नाम पैगाम कहा कि सेहूनी बातिल हुकूमत पर फतह हासिल की, कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरान ने शानदार हमलों से इसराइल को इसके तमाम दावों के साथ कुचल कर रख दिया। अमेरिका ने जंग में बराह रास्त हिस्सा लिया क्योंकि वो जान गया था कि जंग में शामिल ना हुआ तो सेहूनी हुकूमत मुकम्मल तबाह हो जाएगी, लेकिन अमेरिका को भी जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ। जीत ईरान ही के हिस्से में आई। ईरान ने जंग में अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइंद है। ईरान ने इसराइल को अपने दिफा में भरपूर जवाब दिया। ईरानी कौम ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने भरपूर मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की है। ईरान ने सदर आसिफ अली जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की खुले दिल से तारीफ़ की। फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मुअतरफ़ हैं। कतर में हमले की पाकिस्तान ने मज़म्मत की। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। सऊदी वली अहद से भी टेलीफोन पर खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि बजट के ऊपर बहुत मेहनत की गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और हलीफ जमातों की बजट में काविशें काबिल सत्ताइश हैं। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इसराइल ईरान की जंग भी बंद हो गई है। प्रेसिडेंट मसूद पज़ेशकियान ने उनको भी, डार साहब को भी, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हमला हमने नहीं किया, और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हमला किया है इसराइल ने, हम अपने दफा में सब कुछ कर रहे हैं। इसराइल हम बंद करे तो हम फिर बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने नाम लेके सदर आसिफ जरदारी साहब का, मेरा, फील्ड मार्शल साहब का, सियासी ज़ोमा का, सियासी पार्टीज़ का और अवाम का शुक्रिया अदा किया है। इसकी दूसरी जहत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, लंचन मीटिंग वहाँ पे वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई फील्ड मार्शल। बजट के ऊपर बहुत मेहनत की गई, बहुत मेहनत की गई, और उसके लिए मैं एक मरतबा फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, फाइनेंस सेक्रेटरी, एमर्स फाइनेंस, चेयरमैन FBR और पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कराची सुपर हाईवे जमालपुल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। जाम बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद मंशा के नाम से हुई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरजानी में घर में करंट लगने से नौजवान जाम बहक हुआ। शनाख्त 21 साल अहमद के नाम से हुई। लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि सर सैयद बिलाल कॉलोनी में घर में आतिशज़दगी का मामला 55 साल शख्स झुलस कर जाम बहक हुआ। लियारी में नामालूम सम से घर में गोली लगने से 3 साल का बच्चा जख्मी हो गया। उधर कराची के इलाके बिन कासिम बुक्टी गोट में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन हुआ। 5 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के मोबाइल फ़ोन से मुल्की इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने के सबूत मिले हैं। गिरफ्तार मुलजमान दौरान एहतजाज सरकारी अमलाक और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने में मुलव्विस हैं। तर्जमान रेंजर्स। कराची के इलाके बिन कासिम बुक्टी गोट में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन हुआ।